السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہوگی نماز جنازہ کی دعا کے متعلق۔ میں اکثر علماء کرام سے پوچھتا رہتا تھا کہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے وہ ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں تو مختلف طریقے سے مجھے ملتی ہیں احادیث میں۔ تو دوسرا علماء اہل حدیث یا ان کی عوام الناس وہ اور دعا پڑھتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہمارے دیوبندی حضرات وہ کچھ اور طرح کی پڑھتے ہیں۔ تو مجھے تحقیق کرنے کے بعد یہ علم ہوا کہ پہلے تو میں یہی کہتا تھا کہ جو ہم نے پڑھی ہے یا ہمارے علماء کرام نے حدیث پاک سے لی ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو احناف ہیں یہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، انہی سے لی ہوگی۔ تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کم و بیش جو میرے نالج کے مطابق میں نے جو آج تک تحقیق کی ہے 10 سال کے عرصہ میں، وہ کم و بیش 12 دعائیں ہیں۔ تو اس میں 12 دعائیں ہیں، تو 12 دعائیں کسی نے کوئی حدیث کی وہ لے لی، کسی نے کوئی دعا لے لی، کسی نے کوئی دعا لے لی۔ تو اس میں علماء دیوبند نے جو چوز کی وہ ہے مشترکہ دعا، اس میت کے لیے بھی ہے اور حاضرین کے لیے بھی ہے، غائبین کے لیے بھی ہے، وہ مشترکہ دعا ہے۔ تو ایک خاص میت کے لیے ہے، جو صرف خاص میت ہے، وہ جو سامنے پڑی ہے اس کے لیے ہے۔ تو اس کا جو مجھے معلوم ہوا، تو میں نے کہا مجھے بھی اللہ پاک نے اس بات کا شرح صدر فرمایا کہ وہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، جیسے مجھے اللہ پاک نے ہدایت دی۔ تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ آخر تک دعا ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری ہے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ وہ بھی میں پوری دعا سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ میرا یہ ذوق ہے کہ میں دیوبندیوں کے تعصب میں اس کو کیوں چھوڑوں۔ دوسرا ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا ولا تذلنا بعد بھی ہے، ولا تفتنا بعد بھی ہے۔ حدیث میں مختلف روایات ہیں، تو اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے مسٹیک ہو گئی ہو، یا پھر مولانا ابراہیم بھٹی صاحب ہیں کراچی کے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات سنیں کسی کی یا پھر بتائیں، تو جس کی بات سنیں اس کو پوچھیں کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے، یہ حدیث میں کون سی کتاب میں ہے یا پھر کہاں پہ معلومات ملے گی۔ ایسے طریقے سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ اس کو کہنا چاہیے تو حدیث کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں جو بتائی گئی ہے وہ تو ہم ہی پڑھیں گے، باقی نالج ہمیں نہیں ہوتا، ہم فتوے لگانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہماری قبر بھی سنور جائے، اور کسی کا بغض رکھ کے ہم مر جائیں تو میرا خیال یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ کام ہمارے آ سکیں۔ تو ہم محنت بھی کریں، اور قیامت والے دن ہاتھ خالی ہوں تو ایسا بندہ وہ بے عقل بھی ہو سکتا ہے، نادان بھی ہو سکتا ہے، کہ پیپر دینے کے بعد وہ سوال آؤٹ کرنے کے بعد اس کو بولا جائے کہ آپ فیل ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے کی، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے وہ
پینسل استعمال کی ہے جو دوسرے تیسرے دن یا ہفتے والے دن جو ہے وہ 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ رگڑ کھانے سے جو ہے وہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ مدھم ہو گئے ہیں، صحیح طرح نظر نہیں آ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، اور میرا یہ محبت کا پیغام یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جن باتوں کا تعصب کا شکار رہا، میں ان باتوں کو اللہ سے بھی میں نے معافی مانگی ہے، اور جو ہے اللہ کی مخلوق سے بھی میں گاہے بگاہے جو ہے وہ معافی مانگتا رہتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میں نے جیسے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا، آپ بھی کرنا شروع ہو جائیں۔ تو ایک بندہ انگریزی نہ بولنے والا جو ہے بھیکاری ہے، انگریزی نہ بولنے والا، وہ جو ہے اس کی جو کرکٹ کی کمنٹری سنتا ہے تو اس نے فر جو ہے وہ اس نے رٹا لگا کے اس نے یاد کر لی۔ تو پھر ہم جو ہیں مسلمان ہیں، تو دین فطرت اسلام ہے، انسان جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس کو یاد نہ آئے یا پھر اس کے سمجھ سے بالا تر ہو، مجھے نہیں یقین، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے شرح صدر فرماتے ہیں جو بندہ دین کی جو ہے اس میں تحقیق جستجو میں لگ جائے، کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے دنیا کے کاموں سے، تو ہم دین کی تحقیق کیا کریں؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے مولویوں کا کام ہے، لیکن جو ہمارے لیے فرائض ہیں وہ تو ہم کریں نا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے نالج رکھنے کی، خاص کر دینی معلومات جو ہے وہ بھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ دونوں تعلیم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، دونوں۔ دین والی تعلیم جو ہے ہمارا مقصد ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم۔